سامعین آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ مسرت شاہ سے خبریں سنیے۔ جموں کشمیر اسمبلی کا آئندہ اجلاس 2 فروری کو طلب کیا گیا ہے۔ اسمبلی کے سیکرٹری منوج کمار پنڈت کی طرف سے جاری کردہ ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2019 کی دفعہ 18(1) کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اسمبلی کے سبھی ارکان سے کہا ہے کہ وہ 2 فروری کو صبح 10 بجے اسمبلی کمپلیکس جموں میں حاضر ہو جائیں۔ اجلاس کے پہلے روز لیفٹیننٹ گورنر کا خطاب ہوگا۔ اسی دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے لوک بھون جموں میں خواہش گپتا پروڈکشنز کی تیار کردہ منشیات کے نشے کے خلاف آگاہی فلم دی لاسٹ ڈوز کا پوسٹر جاری کیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ خواہش گپتا پروڈکشنز کی بانی خواہش گپتا اور فلم کے پروڈیوسرز پریا گپتا اور شیودیپ گپتا دیگر ٹیم ممبران کے ہمراہ نقاب کشائی کی تقریب میں موجود تھے۔ زراعت، دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے وزیر جاوید احمد رانا نے زرعی مارکیٹنگ کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جدید، شفاف اور مؤثر مارکیٹ نظام کسانوں اور تاجروں دونوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ ڈاک بنگلہ بارہمولہ میں منعقدہ ایک اجلاس کے دوران انہوں نے سوپور فروٹ منڈی کی موجودہ صورتحال اور مستقبل کے ترقیاتی منظرنامے کا جائزہ لیا۔ جل شکتی، جنگلات و ماحولیات اور قبائلی امور کے وزیر جاوید احمد رانا نے کہا ہے کہ باہو قلعہ کو جموں میں ایک بڑے مذہبی سیاحتی مقام کے طور ترقی دینے کے لیے توجہ مرکوز کی جا رہی ہے، جبکہ اس کی ثقافتی، تاریخی اور مذہبی وراثت کو محفوظ رکھا جائے گا۔ ان باتوں کا اظہار وزیر موصوف نے باہو قلعہ اور کالی ماں مندر کے تفصیلی دورے کے دوران کیا، جہاں انہوں نے صحت و صفائی اور پینے کے پانی کی فراہمی سے متعلق امور کا جائزہ لیا۔ اینٹی کرپشن بیورو جموں کشمیر سماج سے رشوت خوری کی بدعت کا خاتمہ کرنے اور راشی عناصر کو کہفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ اے سی بی خاص طور سے اراضی کے گھوٹالوں کے معاملات میں ملوث افراد کے خلاف مؤثر کارروائی کر رہا ہے۔ اے سی بی جموں کشمیر کے ڈائریکٹر شکتی کمار پاٹھک کے الفاظ: جو بھی لینڈ کے انکروچمنٹس ہوئی ہیں، اس میں بھی ہم نے اس بار کوئی 8 کیسز دیے ہیں کہ جو کچھ لینڈ جو لینڈ لیس لوگ ہوتے ہیں ان کو دی جاتی تھی، اور اس لینڈ کو کچھ جو لینڈ مافیا ہے اس کو اپنے پاس لے کر کے، مطلب ان کو کچھ پیسہ دے کر کے اس کو کاغذوں میں ہیر پھیر کر کے پھر اپنی کالونیاں بناتے تھے۔ تو اس طرح کے کیسز بھی ہم نے لگائے۔ تو زیادہ کیونکہ افیکٹ جو سیکشن ہوتا ہے وہ لینڈ کے کارن ہوتا ہے، اس میں اس کی پوری پونجی لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے شاید اس میں سب سے زیادہ کمپلینٹس لگ رہے ہیں۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی تخمینوں سے متعلق کمیٹی نے ضلع پلوامہ کے سیمپورہ، پامپور اور لاسی پورہ کے علاقوں کا دورہ کر کے وہاں زیر تکمیل مختلف صنعتی مراکز کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں پر کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ کمیٹی کی قیادت ایڈوکیٹ شمیمہ فردوس اور ایم ایل اے راج پورہ غلام محی الدین میر کر رہے تھے۔ وفد نے کارخانہ داروں کے ساتھ بات چیت کر کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی، بجلی کی فراہمی، سڑک رابطے اور دیگر ضروری صنعتی سہولیات سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ کی طرف سے آئی ٹی اینڈ سی بمنا میں محکمے کے فیلڈ ملازمین کو سیفٹی کے مختلف آلات فراہم کرنے کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ محکمے نے کہا ہے کہ یہ پروگرام بجلی کے تقسیم کاری نیٹ ورک اور ترسیلی نظام کے رکھ رکھاؤ میں کام کرنے والے فیلڈ عملے کی سلامتی کو یقینی بنانے کی کوششوں کی ایک کڑی تھا۔ اس موقع پر کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر محمود احمد شاہ نے برقی تنصیبات میں کام کرتے ہوئے ہر قسم کے سیفٹی ضوابط پر عمل پیرا رہنے کی ضرورت اجاگر کی۔ جموں کشمیر آرمڈ پولیس کے 866 کانسٹیبلوں کو سلیکشن گریڈ کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ اے ڈی جی آرمڈ آنند جین نے ترقی پانے والے کانسٹیبلوں اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے ترقی پانے والے اہلکاروں کو زیادہ لگن، پیشہ ورانہ مہارت اور دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دینے کی تاکید کی۔ وادی میں موسم سرما کے چلتے درجہ حرارت میں گراوٹ کے ساتھ ہی گرمی دینے والے آلات کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ گو کی گرمائش کے آلات کا استعمال ناگزیر بن جاتا ہے، تاہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ان آلات کا استعمال انتہائی احتیاط کے ساتھ کیا جائے۔ سردیوں میں گرمی دینے والے آلات کا استعمال بڑھ جاتا ہے، احتیاط برتیں۔ گیس یا مٹی کے تیل پر چلنے والے ہیٹرز کے استعمال کے دوران مناسب وینٹیلیشن کو یقینی بنائیں۔ سردیوں میں گرمی کا انتظام ناگزیر ہے، گرم رہیں، محفوظ رہیں۔
اور اب درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -3.2 ڈگری، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔